ایم اے اردو فائنل کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گفتگو انشائیے کے آغاز و ارتقاء پر چل رہی تھی اور میں نے انشائیے کے ارتقائی سفر میں رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان، عاشور کاظمی، خالد محمود، ناوک حمزہ پوری اور مشتبہ حسین وغیرہ کا ذکر کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے آپ سے کچھ اور انشائیہ نگاروں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج یہ موضوع مکمل ہو جائے تو اگلے ہفتے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ گفتگو شروع کریں۔ آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والے انشائیہ نگار کی حیثیت سے احمد جمال پاشا کا نام بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کے علاوہ خاکے بھی لکھے ہیں، لطیفوں کی ایک کتاب بھی مرتب کی ہے، لیکن ان کے دو مضامین ادب میں ماشاء اللہ اور کپور ایک تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ ان کا شاہکار ہے۔ پاشا خود ادیب تھے اور ادیبوں کی محفل میں ہمہ وقت گھرے رہتے تھے، اس لیے ان کو ادبی دنیا کے تمام نشیب و فراز کا، چالاکیوں اور خامکاریوں کا اور داخلی سطحیت کا بخوبی علم تھا۔ ان تمام پہلوؤں کو انہوں نے اپنے شاہکار انشائیے ماشاء اللہ میں بطور خام مواد استعمال کیا اور اپنے پیچھے طنز و مزاح کا ایک دلچسپ اور فکر انگیز نمونہ چھوڑا۔ آپ دیکھیں، ایک اقتباس اس مضمون سے، شام کی خبروں میں گرفتار ہونے والوں کی جو فہرست سنائی گئی تھی، اس میں اچھی خاصی تعداد ان بزرگوں کی ہے جنہوں نے ادب کے منصب اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہم وطنوں میں تقسیم کر کے حقداروں کو ان کے حق سے محروم کر دیا تھا۔ یہ سب اب فوجی حراست میں ہیں۔ ایک شاعر رسالے کو غزل بھیجتا ہوا پکڑا گیا۔ اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے علامہ اور ایشیا کا عظیم ترین شاعر وغیرہ لکھا تھا۔ اس پر دوسروں سے بھی جبراً اپنے آپ کو عظیم شاعر کہلوانے اور خلاف مرضی تعریفی اداریے لکھوانے کے جرم میں مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ نے اس اقتباس کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ اقتباس ایک ایسا آئینہ ہے جس میں موجودہ عہد کے بہت سے ادیبوں اور شاعروں کی مسخ شدہ صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پاشا کا دوسرا شاہکار کپور ایک تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ ہے، جو در حقیقت پروفیسر رشید احمد صدیقی، پروفیسر احتشام حسین، ڈاکٹر کلیم الدین احمد، ڈاکٹر عبادت بریلوی اور قاضی عبدالودود کے اسلوب کی پیروڈی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ پیروڈی کے پردے میں مذکورہ بزرگوں کے اسالیب بیان کی وہ خامیاں اجاگر کی ہیں پاشا نے جو ان کے اصل مضامین میں اکثر آسانی سے پکڑ میں نہیں آتی۔ ایک اقتباس دیکھیں آپ، اس اقتباس میں عبادت بریلوی کے اسلوب میں تکرار اور طول کلام کی جو خامی ہے، اس کی پیروڈی پاشا نے کی ہے۔ کپور کے مضامین میں جو وہ لکھتے ہیں، وہ مضامین اور ان کے دوسرے مضامین جو طنزیہ و مزاحیہ ہوتے ہیں، ان مضامین میں میرے خیال میں جہاں تک میں نے ان کا تنقیدی تجزیہ کیا ہے اور میں جن نتائج پر بالترتیب پہنچا ہوں، ان میں سے صرف ایک نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ مضامین اپنی جگہ ایسے مضامین ہیں جن میں میری دانست میں طنز ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مضامین اور
کی تکرار اس اقتباس میں جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ عبادت بریلوی کے اسلوب کی ایک خامی ہے جسے بڑی خوبصورتی سے پاشا نے اجاگر کیا ہے۔ پاشا کا ایک اور لائق ذکر انشائیہ جو ہے وہ کتاب کی جلد ہے، جو ان کے آخری مجموعے پتوں پر چھڑکاؤ میں شامل ہے۔ یہ مجموعہ پاشا کی وفات سے 1 سال پہلے 1986 میں منظر عام پر آیا۔ پاشا نے اپنے اس انشائیے میں ایسے ایسے پہلو نکالے ہیں جن سے بے اختیار ہنسی کے پھوارے چھوٹتے ہیں، اور مصنف اور کتاب کے تعلق سے بعض مزاحیہ پہلو بھی اجاگر ہوتے ہیں۔ بطور مثال میرے ہی ایک استاد پروفیسر کاظم علی خاں کے انداز مطالعہ کی دلکش منظرکشی ملاحظہ فرمائیں۔ وہ لکھتے ہیں، موصوف نے ایک جلد اٹھائی اور اسے کھا جانے والی نظروں سے پڑھنا شروع کیا۔ سناٹے میں آ گئے، اچھل پڑے، بڑبڑائے۔ مصنف کا شجرہ نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ حقہ سے بیان کیا۔ غصے سے بھویں تن گئیں۔ بکواس کے فلک شگاف نعرے کے ساتھ کتاب اتنے زور سے پھینکی کہ اس کونے میں کتاب اور اس کونے میں جلد گری، یا ہاتھ میں رہ گئی، پھر کسی دوسرے مخطوطے میں غرق ہو گئے۔ کھانے کا وقت گزرنے لگا تو بیگم صاحبہ نے ڈرتے ڈرتے یاد دلایا، اتنے زور سے گھڑکا، مجھے غالب کے شاگرد میر مہدی مجروح کے نواسے کی تاریخ پیدائش نہیں مل رہی ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہے۔ مذکورہ اقتباس پاشا کے مشاہدے کی باریکی کو عیاں کرتا ہے۔ میر مہدی مجروح کے نواسے کی تاریخ پیدائش محض برائے بیت نہیں، یہ کاظم علی خاں کے تنقیدی طریقہ کار کا اعلانیہ بھی ہے۔ پاشا کی تحریروں میں پستی و بلندی کے دونوں پہلو دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں موضوع پر گرفت مضبوط ہے وہاں وہ فنی بلندی پر دکھائی دیتے ہیں، اور جہاں وہ محض لکھنے کے لیے لکھتے ہیں وہاں تحریر میں سطحیت بہت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ بسیار نویسی نے ان کے فن کو نقصان پہنچایا ہے، اور اسی بسیار نویسی کے نتیجے میں مزاح نگاری کی جو فطری صلاحیت ان کے اندر موجود تھی اس کا بھرپور استعمال نہیں ہو سکا، جس کی بنا پر وہ خود اپنے قائم کردہ معیاروں پر پورے نہیں اترتے۔ احمد جمال پاشا کے بعد میں لکھنؤ کے بہت مشہور مزاح نگار شوکت تھانوی کا ذکر کروں۔ لکھنؤ کے ادبی ماحول میں رچی بسی شخصیت شوکت تھانوی نے بہت کم عمری میں لکھنا شروع کیا۔ محنت، لگن اور شعر و ادب سے انہیں فطری مناسبت تھی، جس کے سبب بہت جلد شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ آزادی سے کچھ قبل پاکستان چلے گئے اور وہیں 1963 میں انتقال ہوا۔ شوکت تھانوی نے طنز و مزاح کے سبھی حربوں کو آزمایا ہے۔ انشائیہ، ناول، افسانے، پیروڈی، کیریکیچر، خاکہ نگاری اور ڈرامہ نگاری وغیرہ میں اپنی ایک شناخت قائم کی ہے۔ شوکت تھانوی بلا کے ذہین، نکتہ رس اور جدت پسند تھے۔ بات سے بات نکالنے کے ہنر میں ماہر تھے۔ ان کے طنز و مزاح میں نوجوانی کی رومان پرور فضاؤں کا عمل دخل دلکشی پیدا کرتا ہے۔ لکھنؤ کے بعد میں سیدھے رخ کروں راجستھان کا۔ ڈاکٹر محمد علی زیدی راجستھان یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر فائز تھے۔ راجستھان کالج جے پور میں پرنسپل رہے۔ آزادی کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ تصنیف و تالیف کی دنیا میں ان کی کتاب مطالعہ داغ اور مقدمہ شعر و شاعری خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔ تحقیق و تنقید کے علاوہ مزاح نگاری میں بھی انہوں نے اپنی پہچان قائم کی ہے۔ ان کے مزاحیہ مضامین میں آسان اور عام فہم زبان کا استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے انشائیوں میں گھریلو زندگی پر زیادہ توجہ صرف کی ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو ان کی مضحکہ خیز کیفیات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ان مضامین کے عناوین سے ہی ان کے موضوع سخن کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عناوین ملاحظہ کریں: 21ویں صدی کی بیوی، آج کا ظاہردار بیگ، کتابی بیوی، شاعرہ بیوی،
کاش ہمیں بھی کوئی سلام کرتا، افسر کی کرسی وغیرہ۔ مختار ٹونکی بنیادی طور پر شاعر ہیں، مگر تحقیق اور تنقید کی دنیا میں بھی انہیں دخل ہے، اور سب سے بڑھ کر مزاح نگار ہیں۔ ان کے انشائیوں کے 3 مجموعے خرافات، اوٹ پٹانگ اور لغویات شائع ہو چکے ہیں۔ وہ عموماً معاشرتی اور ادبی زندگی میں پائی جانے والی بے راہ رویوں اور بے اعتدالیوں کو اجاگر کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ خاص طور سے ادبی دنیا میں جو کجروی عام ہے، اس کا ایسا جاندار نقشہ کھینچتے ہیں کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ وزیر آغا اردو دنیا میں محقق، ناقد اور ایک مزاح نگار کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے انشائیوں کا ایک مجموعہ خیال پارے کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جس میں بعض بہت خوبصورت انشائیے ہیں جو انگریزی انشائیوں کے پہلو بپہلو رکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر آغا کے بعد ایک نام نذیر صدیقی کا ہے۔ نذیر صدیقی بھی ہند و پاک میں ایک ناقد کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ تفہیم و تعبیر، اردو ادب کے مغربی دریچے، جدید اردو غزل، ایک مطالعہ، غالب اور اقبال وغیرہ ان کی اہم تنقیدی تصانیف ہیں۔ ان کے انشائیوں کا مجموعہ شہرت کی خاطر عرصہ ہوا شائع ہو چکا ہے۔ وہ کم سے کم الفاظ میں نفس مطلب عطا کرتے ہیں اور سلیقہ اظہار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ رشید احمد صدیقی سے خاصے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ آزادی کے بعد انشائیہ نگاروں کی فہرست یہیں تمام نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے نام ہیں جنہوں نے انشائیے لکھے ہیں، مثلاً اظہر مسعود، صابر حسن رئیس، داؤد رہبر، حامد رشید ٹونکی، ممتاز شکیب، عزیز اللہ شیرانی، مشیر الدین صدیقی اور راشد ممتاز وغیرہ نے بھی اس صنف میں اپنی جولانی فکر کے بہترین نمونے پیش کیے ہیں، جن کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انشائیے کا مستقبل بہت روشن ہے، اور اب دھیرے دھیرے لوگوں کی نظر اس میں موجود امکانات پر پڑ رہی ہے، اور مستقبل قریب میں اس صنف کو بھی اسی طرح قبولیت عوام کا درجہ حاصل ہوگا جس طرح اردو نثر میں افسانے اور ناول کو حاصل ہے۔ شکریہ۔